اس وقت ہمارے معاشرے میں دو قسم کی رسوم بہت پختہ ہوتی جا رہی ہیں۔ اصل میں یہ ایک تو برتھ ڈے اور ایک اینیورسری، یعنی ایک سالگرہ اور ایک شادی کی سالگرہ۔ اچھا، اس میں جو سالگرہ ہے نا، اس پہ بڑا تعجب ہوتا ہے۔ کیسی عجیب بات ہے کہ ایک انسان کی زندگی کا سال کم ہو گیا، لیکن یہ اس کے اوپر خوشی منا رہے ہیں۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے، خوشی منا رہے ہیں، جو مرضی کر رہے ہیں۔ دیکھا جائے تو اصل میں تو یہ کفار غیر اللہ یہود و نصارہ کی رسم ہے نا۔ ہمارے اسلام میں تو اس کا کوئی وجود نہ تھا نہ کوئی ہے، لیکن یہ کہ یہ ان کی رسم ہے، اور یہ رسم بھی کیک کے ساتھ مختص ہے، بڑی شدت کے ساتھ۔ یعنی اگر کیک نہیں ہے تو اینیورسری یا سالگرہ کا تصور شاید باندھا ہی نہیں جا سکتا۔ میرے دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث اس کا مفہوم ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جنہوں نے جس قوم کی شباہت اختیار کی اس کا حشر انہی میں ہوگا۔ ہو سکتا ہے بلکہ یقیناً میری یہ بات لوگوں کو کڑوی لگے، ہضم نہ ہو، چونکہ آج وقت ہی ایسا ہے نا، ہر چیز کے اوپر اعتراض ہوتا ہے۔ لو جی، یہ کیا بات ہو گئی، کمال ہو گیا، اس کے پیچھے بھی پڑ گئے۔ دیکھیں، بات ساری کسی سے تضاد نہیں ہے بھائی، کسی سے لڑائی نہیں ہے، کسی سے گلہ نہیں ہے۔ ہم تو صرف کوشش کر کے آگاہی دے رہے ہیں اور عرض کر رہے ہیں آپ کی بھلائی اور خیر خواہی کے جذبے کے تحت کہ بھائیو، اللہ کے واسطے کچھ خیال کرو، کل کو سب چیزوں کا جواب دینا ہے، اللہ کے نبی کے سامنے پیشی ہونی ہے، اس کے بعد سب چیزوں کا سوال ہوگا۔ یہ کوئی چیزیں ایسی نہیں ہیں جن کو اللہ پاک درگزر فرما دیں، جن کا ہمارے دین اور اسلام میں کوئی وجود نہیں ہے، اور ہم نے ان کو اتنا پختہ کر لیا ہے کہ جناب وہ لازم و ملزوم ہو گئی ہیں۔ اس کے بعد اس میں گانے بجانے کی محفلیں، پھر وہ ناچ گانے، پھر وہ مخلوط محرم نہ محرم، چلیں وہ باتیں اب اس کو کہاں تک ہم اس کے بخیے ادھیڑیں گے۔ ہم تو صرف ایک بات ہی کر رہے ہیں کہ یہ یہود اور نصارہ کی ایک رسم ہے، اس کو اتنا زیادہ ہم لوگوں نے لازم و ملزوم کر لیا ہے، اور بڑی باقاعدگی سے، بڑے ہی ہٹو بچوں کے ساتھ اور بڑے اہتمام سے اس کو منایا جاتا ہے۔ اللہ کے واسطے خیال کریں، یہ بہت غلط ہے۔ کل کو یہی چیزیں آگے جا کے کچھ نسلوں کے بعد نہ جانے کیا روپ اختیار کر لیں گی۔ اللہ پاک ہمیں ان سے محفوظ رکھے۔ اللہ پاک سب کو اس دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ بہت تھوڑی زندگی ہے، ذرے ذرے کا حساب دینا ہے، جان نہیں چھٹے گی۔ بھلے میری بات سن کے کوئی یہ کہے کہ چھوڑو یار، اگنور مارو، کیا ہو گیا، پھر وہ ایک بھاشن آ گیا، وہی تقریر آ گئی ہے، چلے اٹس اوکے۔ میں نے اپنا ایک فریضہ ادا کرنا تھا، حق بات کہنی تھی، گزارش بھی کرنی تھی، درد سے اپیل بھی کرنی تھی، محبت سے بھی کہنا تھا کہ بھائیو، اللہ کے نبی کے طریقے کی طرف آئیں۔ ان خبیث اور بدبختوں کے طریقوں میں سراسر دنیا اور آخرت کی ناکامی ہے، اللہ کی ناراضگی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا سبب بھی یہ سب بن جائے گا۔